امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتیں جو آپ نے صحابہ کرام کو کی تاکہ یہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے، یہ زندگی ہماری بہترین بن جائے، ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو نصیحتیں کی تھیں وہ بیان کی تھیں، اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی پیارے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائیں، چند نصیحتیں بیان کروں گا۔ ابو ذر وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہونے والوں میں 6 نمبر ہے یا 7واں نمبر ہے، یعنی ابھی ٹوٹل 5 یا 6 مسلمان تھے، اور مسلمان جب ہوئے تو ابھی اللہ کے رسول کا بھی حکم تھا کہ ابو ذر ابھی اپنے اسلام کو چھپا کے رکھنا، مار دے بڑے نہیں مکے والے۔ اور ابو ذر وہ گبرو جوان تو کہنے لگے اللہ کے رسول انج تے نہیں نا پھر نہیں ابو ذر ابھی تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، اور جس دن تمہیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ نے طاقت دے دی ہے، قوت دے دی ہے، پھر واپس آنا۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی یہ رواج نہیں ہے ساڈے چ، میرا خاندان غفار لک چھپ کے کوئی کام نہیں کرتا، جیڑا کرتا ڈنکے دی چوٹ تے کرتا ہے، اور پورے عربوں کو پتا تھا کہ غفار قبیلے سے لنگنا ہوئے تو پھر کیویں لنگی دے۔ تو اللہ کے رسول ایویں دی گل نہیں، میں تو پھر ہن سویرے جدو سارے سردار ابو جہل، امیہ، صفوان، ابو سفیان جب سارے بیٹھے ہوں گے بیت اللہ، تو ان کو ایک دفعہ اطلاع دے کے جاؤں گا کہ ابو ذر مسلمان ہو گیا، کر لو جو کرنا جی۔ اللہ کے رسول نے روکا، کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول انج نہیں، ایسے نہیں جاؤں گا میں۔ تو صبح ہوئی، سارے سردار حکا شکا سجا کے محفل سجائے بیٹھے تھے، تو ان کے پاس جا کے کہتا سردارو، انہوں نے دیکھا بندہ اجنبی ہے، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، جس محمد کو تم مانتے نہیں ہو، جس کے ساتھیوں کو تم مارتے ہو، لو میں مسلمان ہو گئے، کر لو جو کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا، اتنا مارا کہ بے ہوش جب ہوئے تب چھوڑا، زخم ٹھیک ہوئے، چند دن ریسٹ کیا اللہ کے نبی کے پاس، پھر جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا ابو ذر نہیں بتاؤ ان کو اس طرح، چلے جو چپ کر کے، کہنے لگے نہیں چپ کر کے نہیں جانا۔ دوبارہ پھر جا کے ان کی مجلس میں، ان کو تو پیڑی بڑی پہنتی تھی کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، تو ان کا یہ ہمارے علاقے کا بھی نہیں، پھر بھی ہمارے سامنے اتنی جرت، اور وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابو ذر ہو گیا مسلمان، کر لو جو ہوتا ہے۔ پھر بہت مارا، اور ابو بکر صدیق نے لہو لہان حالت میں آ کے چھڑایا کس طرح؟ اور پتہ جی کون ہے؟ کہتے نہیں، کہتے غفار قبیلے کا، ہوئی 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 دوڑا لگ گئی سب کی۔ پتا تھا کہ غفار قبیلے سے ہمارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، وہ تو پہلے بھی ٹیکس لیے بغیر نہیں جانے دیتے، تو اب ابو ذر کو پینٹی بھی لگا لی، اب کیا ہوگا؟ تو یہ گبرو جوان جو 6 نمبر پر مسلمان ہوا ہے، ساری زندگی مجاہدوں کی طرح گزاری ہے، جہاں غلط چیز دیکھی ہے کبھی نہیں بنی، خواہ وہ کتنا بڑا حکمران کیوں نہ ہو۔ ان کو وصیت کی تھی اللہ کے رسول نے، میرے ابو ذر کبھی بھی 2 بندوں کے درمیان بھی جج نہیں بننا، اگر فیصلہ کرنا ہو تو 2 بندوں کا بھی جج بنایا جائے، مت بننا۔ اگر تمہیں حکومتی عہدہ کوئی منصب ملے تو مت لینا، اور اس گبرو نے پر کر کے دکھایا۔ ابو بکر صدیق کی حکومت آئی، عہدے پاؤں میں تھے، نہیں لیا۔ عمر فاروق نے منتیں کی، نہیں لیا۔ عثمان غنی نے کہا وہ گورنر بن جاؤ، کہتے نہیں۔ میرے نبی وصیت کر گئے تھے کہ ابو ذر 2 بندوں کا حکمران بھی بناؤ تو نہیں بننا۔